وہ صرف لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کی قوت سے اس کی دیوار گر جائے گی، یعنی ان کو لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی. اچھا، یعنی وہ اس طرح کے مومن ہوں گے بالکل ٹھیک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہ اپنی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یا اللہ اکبر کہتے ہوئے جب وہ قریب پہنچیں گے تو دیوار گر جائے گی اور وہ فتح ہو جائے گا بغیر کسی لڑائی کے. وہاں جب وہ فتح ہوگا تو ان کو اطلاع ملے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے. اچھا، اور پھر یہ دوڑیں گے پیچھے کو جو کہ دجال کا ظہور ہو گیا. اچھا، یہ جو یہ تفصیل ہے تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اسی ترتیب کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو بیت المقدس کی آبادی ہے وہ مدینہ کی بربادی ہوگی، اور مدینہ کی بربادی جو ہے وہ خروج الملحمہ، وہ جنگوں کا آغاز ہو جائے گا، اور جب جنگوں کا آغاز ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں فتح قسطنطنیہ ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے دجال کا ظہور ہوگا. تو یہ جو تفصیل ہے، یہ ترتیب ہے، لگتا ہے کہ ترتیب یہی ہوگی، اس لیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یقیناً یہی ترتیب ہوگی. تو اس میں ایک بات بہرحال میں جو آپ نے کہا کہ بیت المقدس کی آبادی سے کیا مراد ہے exactly. اور بربادی سے کیا مراد ہے، دیکھیں اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، جتنے وہاں پہ کیوس ہے، وہ ختم ہو جائے گا. آبادی سے مراد یہ ہے. اچھا، اور یہاں کی بربادی سے مراد ہے جتنا یہاں پہ امن ہے یہ ختم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، خراب ہے نا، خراب، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، خراب یثرب، حدیث کے الفاظ ہے خراب. صحیح ہو. اب خرابی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو خرابی ہو سکتی ہے، مینیجریل خرابی ہو سکتی ہے، وہ نظام کی خرابی ہو سکتی ہے، وہ لوگوں کے ایمان کی خرابی ہو سکتی ہے. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنوں کے دور میں ایمان جو ہے وہ حجاز کے اندر سکڑ کے آ جائے گا. جس طرح سے سانپ جو ہے سکڑ کے اپنی بل میں گھس جاتا ہے، اس طرح سے ایمان سکڑ کے حجاز میں آ جائے گا. حجاز یعنی مکہ مدینہ، مکہ اور مدینہ. اچھا، تو جب مکہ اور مدینہ میں ایمان آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ایمانی خرابی تو نہیں ہوگی، کسی اور طرح کی خرابی ہوگی. کوئی بد انتظامی ہو جائے گی، کوئی لڑائی ہو جائے گی، کوئی سیاسی ایشو ہو جائے گا، کوئی اس طرح کا ایشو ہوگا. اور اس ایشو کے بعد جنگیں شروع ہو جائیں گی. اب وہ جو جنگیں شروع ہوں گی، جو بھی قیادت کا فقدان ہوگا. میں جب پہلی دفعہ ایک حج پہ گیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہاں ہر حج کے اوپر ایک کانفرنس ہوتی ہے اور پوری دنیا کے علماء آتے ہیں. صحیح. اور میں نے وہ جب وہ معتمر الحج جو ہے وہ میں نے دیکھی تو مجھے فوراً یہ حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کے موقع پر امام مہدی کا ظہور ہوگا اور قیادت کا فقدان ہوگا، علماء آپس میں بات کر رہے ہوں گے. تو میں نے کہا اس کی بنیاد یہ پڑ چکی ہے گویا کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء اکٹھے ہوتے ہیں. تو جب کبھی قیادت کا فقدان ہوگا اور اس طرح کی ڈسکشن ہوگی تو اس کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا. تو جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو پھر بہرحال لڑائیاں ہوں گی. اور وہ لڑائیاں کتنی ہیں؟ خروج الملحمہ، ملحمہ سے مراد بہت بڑی جنگیں، جنگوں کا ظہور. اور وہ کتنی ہونی ہے اللہ کو معلوم ہے، کتنا عرصہ ہونی ہے اللہ کو معلوم ہے. یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے. ویسے میں ان ساری باتوں کے بارے میں جو مستقبل کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے بارے میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے بارے میں حتمی تعین کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور حتمی تعین کیا بھی نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات تمثیلی انداز میں فرمائی ہو سکتا ہے کوئی بات حقیقی انداز میں فرمائی ہو. وہ حقیقی ہو یا تمثیلی ہو، ہم نہ اس کے وقت کا تعین کر سکتے ہیں اور نہ اس کی نوعیت کا حقیقی تعین کر سکتے ہیں. البتہ پاسبلٹیز ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، یہ امکان ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، صرف یہ کہہ سکتے ہیں. اور اصل میں جتنی مستقبل کی باتیں ہیں اور خاص طور پہ دور فتن کی باتیں ہیں وہ اصل میں تو ہمارے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہیں کہ جب دور فتن ہوگا، اس طرح کی صورتحال ہوگی تو آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، اور آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ایمان کی بنیاد پر اپنی زندگی گزاریں. اصل میں تو ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے. باقی رہی بات واقعات کے تعین کی تو اس کا حتمی تعین نہیں کیا جا سکتا. اچھا شیخ، یہ قسطنطنیہ جو کہ کرنٹ استنبول ہے، یہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ یہ جو حدیث میں سمجھ آتی ہے نا، یہ عیسائیوں کے ہاتھ میں جائے گا. کرسچنز اس کے اوپر جو ہے قابض ہوں گے.
اب دیکھیں شام کا جو پورا حصہ ہے جی، اس کے بارے میں جو فلسطین ہے خاص طور پہ جی، ملک شام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شام ایز اے ہول بات کی، اور اس میں ظاہر ہے جتنی مطلب بحیرہ طبریہ کی بات ہوتی ہے یا باغات کی بات ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر فلسطین کی سرزمین کے اوپر ہے، لیکن بہرحال یہ شام کا حصہ ہے. تو ان ساری چیزوں کی جو کا تذکرہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل یعنی مین جو لڑائی کا مرکز ہوگا وہ فلسطین ہوگا جو ارض شام کا حصہ ہے. اور اس میں جو دجال کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ آ کے اس کو دجال کو قتل کریں گے تو باب لد کے قریب اس کو پکڑیں گے، اور باب لد جو ہے وہ بھی فلسطین میں ہے. اس لیے یہ سارا مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو علاقہ ہے یہی وہ بنے گا جو لڑائیوں کا مرکز و محور بھی ہوگا، اور پھر اسلام کے عروج ثانی کا جو مرکز و محور ہے وہ بھی یہ والا علاقہ ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں بہت ساری فضیلت کی احادیث بتائی ہیں، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا ہے علیکم بالشام کہ جب فتنوں کا دور ہو تو آپ شام کو لازم پکڑو. اچھا، شام یعنی شام میں جاؤ. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب شام والے لوگ جو ہیں بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو فلا خیر فیکم، پھر اس کے بعد تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. یعنی شام کے اندر اگر حالات خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. تو شام سے مراد صرف سیریا نہیں ہے، بالکل، بلکہ یہ سارا علاقہ ہے. اور یہ سارا علاقہ جب بھی کسی لڑائی میں کسی معاملے میں الجھ گیا تو اب بھی الجھا ہوا ہے، لیکن جب یہ پورا علاقہ الجھ گیا تو سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلا خیر لکم فلا خیر فیکم، اس کے بعد تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے. لیکن ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر جو ہے نا جو امید کی بات بتائی، اب ہمیں ایک طائفہ ایسا ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا جو لڑ رہا ہوگا اللہ کے لیے، اور وہ اللہ کی طرف سے مدد کیے گئے ہوں گے، منصورین، ان کی اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہوگی اور وہ ہمیشہ رہے گا. اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کو جو لوگ ذلیل کرنا چاہیں گے وہ کبھی ذلیل نہیں کر سکیں گے، کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، وہ گویا اللہ کی طرف سے مدد پر ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان کو مدد آ رہی ہوگی. اب وہ کون لوگ ہیں، یہ کب ہوگا، یہ نہ ہم وقت کا تعین کر سکتے ہیں نہ ہم گروہ کا تعین کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال جب اسپیسیفکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی بات کی ہے اور بچہ بعض ایک حدیث میں آتا ہے کہ شام کو لازم پکڑو اس لیے کہ شام کی سرزمین کے اوپر فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اندازہ کریں. اور اس طرح سے بہت ساری فضیلت کی حدیث ہیں، لیکن یہ پورا علاقہ ہے جس کی فضیلت کی حدیث ہیں. اور پھر عروج ثانی کے حوالے سے بھی جتنے نشانات ملتے ہیں اور جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان میں اسی علاقے کا تذکرہ ہے، اور لگتا یہی ہے کہ عروج ثانی جو اسلام کا ہے وہ وہیں سے ہوگا. شیخ، کرنٹ افیئرس پہ نظر ڈالی جائے تو یہ جو جوئش سیٹلمنٹ ہے وہاں پہ، جیسے آپ نے بھی اس حدیث کے مطابق کہا کہ بیت المقدس کی آبادی سے آپ نے کہا کہ یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ یعنی وہ آباد ہو جائے گا، ویران تھا اور پھر آباد ہو جائے گا. تو اس سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب کہ وہاں پہ جو ابھی زائنسٹ قبضہ ہے، ہم جوئش اس لیے نہیں کہتے کیونکہ جیوز بھی آپ کو پتہ ہے کچھ ان میں ڈیفرنٹ لوگ ہیں، تو یہ زائنزم کی پوری ایک زائنسٹ، بالکل صحیح. تو زائنسٹ جو ایک قبضہ ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا وہاں پہ، یہ اس سے اخذ کیا نہیں، میں تو اس کو نہیں کہتا. آبادی سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے، یعنی بیت المقدس کی آبادی سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہاں قبضہ مسلمانوں کا ہو جائے گا. اچھا، بل وہ قبضہ کسی کا بھی ہو، ایک پرامن علاقہ بن جائے گا، اور وہاں پہ جو کیوس ہے، جو ابتری ہے، جو افراتفری ہے، جو جنگ کی صورتحال ہے، ختم ہو جائے گی. اچھا، اس سے یہی مراد ہے. البتہ قبضہ کس کا ہوگا یہ اس سے پتہ نہیں چلتا، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ جو آخری لڑائی ہونی ہے وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی یہ بات فرمائی کہ وہ یہودیوں کے ساتھ ہونی ہے، شام کے اندر یہودیوں کے ساتھ آخری جنگ ہونی. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قسطنطنیہ کے اوپر جو قبضہ ہوگا وہ عیسائیوں کا ہوگا، اور جو شام کے اوپر یا فلسطین کے اوپر جو قبضہ ہوگا وہ یہودیوں کا ہی ہوگا. لہٰذا وہ جو آخری حدیث کے جس میں آتا ہے حدیث میں کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے تو یہ یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بول کے بتائے گا کہ مسلمان کو کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور اس کو جو ہے وہ آ کے مارو، اور اس کو مارے گا سوائے ایک
درخت کے, اور وہ درخت جو ہے غرقد کا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ چھپے گا اور وہ نہیں بتائے گا, باقی سارے ہی بتائیں گے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ درخت بہت زیادہ لگا رہے ہیں یہودی وہاں پہ. اچھا, اب اندازہ کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کی جو ٹریڈیشن ہے, علمی روایت ہے, اس کے اوپر ان کو اعتبار ہے, اور وہ اس کے مطابق جو اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں. تو مسلمان جو ہے وہ پلاننگ تو کوئی نہیں کر رہے, بس یہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے مدد کی توقع رکھتے ہیں. اب یہ غزہ والا جو معاملہ ہے اور جو غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, تو مسلمانوں نے اور مسلمان ممالک نے تو اس کے اندر کچھ نہیں کیا, کوئی کسی حکمران نے کوئی رول پلے نہیں کیا. ایز اے کنٹری جو ہے کسی ملک نے کوئی رول پلے نہیں کیا کہ ان کی غزہ والوں کی مدد کی ہو. البتہ یہ جو عوامی لیول پہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں, یا احتجاجی ریلیاں ہیں, یا ان کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کے مختلف طریقے ہیں, جو یہودیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے, یہ ساری چیزیں عوامی لیول پہ ہوئی ہیں. لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ 57 اسلامی ملکوں میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ ایسا کریں گے ایسا کریں گے, جبکہ اسرائیل کی مدد کرنے والوں نے پوری بے باکی کے ساتھ مدد کی ہے. بالکل. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس موقع پر مسلمان جو ہیں وہ پوری طرح کھل کے ان کی مدد کرتے. اور مجھے یوں لگتا ہے واللہ عالم, مسلمانوں میں سے کوئی ملک اگر یہودیوں کو یہ پتا ہوتا, اسرائیل کو اگر یہ پتا ہوتا کہ مسلمانوں کا کوئی ملک ہمارے مقابلے میں آگے کھڑا ہو سکتا ہے, مطلب پاکستان کے بارے میں ان کو پتا ہوتا کہ پاکستان ہمارے مقابلے میں غزہ والوں کی مدد کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اور جنگ کے لیے آ سکتا ہے, اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اگر ان کو پتا ہوتا تو کبھی یہ حرکت نہ کرتے. ان کو پتا ہے کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا, لہٰذا انہوں نے چن کے جو ہے وہ ان کا قتل عام کیا ہے. اور اتنا بڑا قتل عام دیکھیں کہ وہ, یہ میں اس کو جنگ ہرگز نہیں کہتا, یہ جنگ نہیں ہے, یہ جینوسائیڈ ہے, قتل عام. تو اس طرح جب مسلمانوں نے وہاں مدد نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی, کوئی معاملات ہوں گے, ہم دعائیں کر لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو جنگیں ہوں گی, جنگیں تو بھائی لڑنی پڑیں گی. جو خروج الملحمہ ہے تو جنگیں ہوں گی, تو ایک جو پوری دنیا میں جس کو ورلڈ وار 3 کہہ لیں یا جو بھی اس کا نام رکھیں, تو وہ تو جنگیں لڑنی پڑیں گی. جب آپ لڑیں گے جنگیں تو اس کے نتیجے میں فتح ہوگی. تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے قسطنطنیہ جو ہے وہ عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا ہوگا. وہ آدھا گویا ایک طرف جو ہے یہودی اور ایک طرف عیسائی. اس کے بعد جو جنگیں ہوں گی, ان جنگوں کے نتیجے میں جا کے جب یہ جو امام مہدی کا ظہور ہوگا, پھر ان کی جنگیں ہوں گی, پھر ان جنگوں کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دمشق کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے, وہ بھی اسی دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کا ذکر آتا ہے کہ جامع مسجد میں وہ ان کا جو نزول ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسلمانوں کے امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت کریں گے, اور اس قیادت میں پھر وہ دجال کو قتل کریں گے, اور ایک دفعہ پورا جو ہر طرف مسلمانوں کا جو ہے دورہ ہو جائے گا. لیکن اس پر صرف 7 سال گزریں گے. اچھا, حدیث میں آتا ہے 7 سال. ٹھیک ہے, 7 سال کا وقت ہے. اب یہ 7 سال جب کہا جاتا ہے تو میں نے پہلے بھی بات کی ہے, یہ تمثیلی انداز میں ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقی ہو, حقیقی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمین پر 40 رہے گا. اب یہ 40 دن ہے, ٹھیک ہے, یہ 40 سال ہے, یہ 40 کتنا ہے, ٹھیک ہے, اور 40 دن رہے گا. بعض نے کہا ہے کہ پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی دن جو ہے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے, اور اتنا عرصہ وہ رہے گا. بہرحال یہ بھی ساری چیزیں تمثیلی انداز میں ہو سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال 40 دن رہے گا, کتنا عرصہ رہے گا واللہ اعلم. اور پھر اس کے بعد 7 سال کی بات ہے. تو ان 40 دنوں کے مقابلے میں یہ 7 سال 40 دن کے مقابلے میں تو 7 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے. لیکن یہ کیا کمپیریزن ہے واللہ اعلم. اور اس کے نتیجے میں 7 سال مسلمان گویا پوری طرح سے اپنا وہ جو عروج ہے وہ انجوائے کریں گے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوا چلے گی, ٹھیک ہے, وہ بھی شام میں, یعنی دمشق کی طرف سے یا بیت المقدس کی طرف سے, بیت المقدس کی طرف سے ایک ہوا چلے گی, ٹھنڈی ہوا. وہ جس مسلمان تک پہنچے گی, مسلمان اس سے وہ ختم ہوتا جائے گا, فوت ہوتا جائے گا. سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.
گویا یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو قیامت آنی ہے فائنل، اس میں کوئی مومن نہیں ہوگا. ٹھیک. یعنی وہ جو قیامت آنی ہے اور القارعۃ ما القارعہ اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ جو انتہائی خوفناک ماحول ہے، وہ خوفناک ماحول اہل ایمان نے نہیں دیکھنا. صحیح. وہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی ایک سکون کی اور یعنی سکون کی نیند کہہ لیں یا سکون کی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اور یہ سب لوگ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. اور اس کے بعد جو قیامت برپا ہوگی وہ گویا ان لوگوں پر برپا ہوگی جو اہل ایمان نہیں ہوں گے. شیخ یاجوج ماجوج کا بھی پھر بیچ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے تو وہ پھر ان کو موت آ جائے گی، کوئی بارش ہوگی. اچھا یہ ایک مطلب یہ جو ہے نا ایونٹس، یہ تو پھر قیامت کے ایونٹس شروع ہو جائیں گے. اور قیامت کے ایونٹس اس میں یاجوج ماجوج بھی ہیں اور یاجوج ماجوج ایک طرف سے نکلیں گے. اب دیکھیں لوگ جو ہیں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج فلاں قوم ہے، نکل آئی ہے، ظہور ہو گیا ہے. لیکن جب اس کا ذکر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سے ہو گیا ہے؟ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تبھی ان کا ظہور ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بھی کوئی حدیث ہے شیخ کہ مسلمان کرسچنز مل کے بھی لڑیں گے یا ایک تیسری پاور مسلمانوں کا ساتھ دے گی اور کرسچنز کے خلاف لڑائی ہوگی؟ اس طرح سے بھی ہمیں کچھ اس طرح بھی ہے. اصل میں اس میں یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی مل کے لڑیں گے کسی تیسری قوت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر جو ہے کوئی کرسچن اٹھ کے کہہ دے گا کہ صلیب جیت گئی، تو کوئی مسلمان اٹھ کے صلیب کو توڑ دے گا. ٹھیک ہے. اس پر پھر ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی، پھر یہ الگ الگ ہو جائیں گے. اور یہ وہ ملحمہ میں آپ ملحمہ، اب یہ دیکھیں ونس اگین میں بات یہ کروں گا، یہ بات ملحمہ کے دوران ہے یا ملحمہ سے پہلے ہے. ٹھیک ہم نہیں کہہ سکتے. اوکے. لیکن اس میں جو فتنے ہیں، فتنوں کا جب ذکر آتا ہے تو وہ پوری ایک ترتیب بھی ہے. فتنہ احلاس ہے، فتنہ دہیمہ ہے. تو وہ یعنی یہ کب کون کون سے فتنے آئے، لوگوں نے تو انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے اس کی. اور وہ تو کہتے ہیں کہ فتنہ احلاس بھی برپا ہو چکا. وہ کہتے ہیں کہ یہ 911 کے بعد فتنہ احلاس چل رہا ہے. فتنہ احلاس بھی ہو چکا، فتنہ دہیمہ بھی ہو چکا. اب آدمی سمجھتا ہے کہ اب بس معاملہ ختم ہو گیا، ایک دم نیا فتنہ آ گیا. یہ تباہی کا فتنہ ہے جس کو دہیمہ کہا گیا. تو یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ فتنے برپا ہو چکے، لیکن مجھے نہیں لگتا، واللہ عالم. اچھا. مجھے لگتا ہے کہ فتنے آنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آنے والے دور میں آئیں گے. یہ فتنے چھوٹے تھے، ہر نیا آنے والا فتنہ وہ بڑا فتنہ ہوگا. اور اس کی انٹرپریٹیشن میں ونس اگین میں یہی کہوں گا کہ امکان ہو سکتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ وہ برپا ہو چکے، ہو سکتا ہے ان کی بات بھی درست ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ابھی برپا ہونا ہو. شیخ گریٹر اسرائیل کا کوئی ملتا ہے سائن ہمیں کہ بنے گا؟ زائنسٹ بہت بڑی کو اسٹیٹ بنا لیں گے، مکہ مدینہ تک بھی پہنچ جائیں گے، عرب کنٹریز بھی کانکر ہو جائیں گی. حدیث میں نہیں، دیکھیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. یہ ان کا قبضہ تو ہے، لیکن کتنے علاقے پر قبضہ ہے، کہاں تک یہ پہنچ جائیں گے، یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی گریٹر اسرائیل کی کوئی باؤنڈری لائن جو ہے وہ حدیث کے اندر طے کی گئی ہو کہ یہ یہاں تک جو ہے یہودیوں کا قبضہ ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ آخری جنگ جو ہے مسلمانوں کی، عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد پھر مسلمانوں کی آخری جنگ جو ہے یہودیوں کے ساتھ ہونی. تو وہ کتنے علاقے پر قابض ہوں گے واللہ عالم. ٹھیک ہو گیا. تو شیخ ابھی ان حالات اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں جن لوگوں نے کہا گریٹر اسرائیل کے وہ ایک دفعہ قائم ہونا ہے اور یہ لازماً قائم ہوگا، تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم انہی حدود کے تحت گریٹر اسرائیل کہیں کہ جو اسرائیل والے خود یہودی یا زائنسٹ جو چاہ رہے ہیں، جو انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے اس کے مطابق وہ قائم ہوگا یا کوئی اس کی اور حدود ہوں گی. واللہ عالم، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ سوال بڑا شیخ آ رہا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا بہت قریب ہے ان کا ٹائم، ایک دم سے ظہور ہو سکتا ہے. تو آپ کی اس پہ پرسنل رائے ایک ہوتی ہے نا ہر عالم کی، آپ کی اس پہ کیا ہے پرسنل رائے؟ دیکھیں میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس کے اوپر لوگوں نے آراء بھی دی ہیں جو کوئی اچھی آراء نہیں دی. مطلب میرے خیال میں تو امام مہدی کے ظہور کا ماحول بن رہا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں ماحول بن رہا ہے تو اس کے کتنی دیر بعد امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن جب ہم ان فتنوں کے ظہور،
امام مہدی کے ظہور یا اس طرح کی نشانیاں جو قرب قیامت کی ان کے ظہور کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو دہائیاں لگ جانا، دو دہائی لگ جانا، یہ ایک بالکل چھوٹی سی بات ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ظہور ہونے کا وقت ہو گیا ہے اور یہ اس کے بعد وہ ان کا ظہور 1 دہائی کے بعد ہو، 2 دہائی کے بعد ہو، واللہ عالم کب ہونا یہ اللہ کو معلوم ہے. ہم اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹ ڈیٹ. بہت سارے لوگوں نے تو ڈیٹس دی ہوئی ہیں لیکن یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے لیکن ہونا ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے. وہ واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ان کا وقوع تو ہونا ہے، لیکن کس اور ترتیب بھی یہی ہوگی. کب ہوں گے اور کس جگہ پہ ہوں گے یہ اللہ کو معلوم ہے. البتہ جن جگہوں کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے جیسے شام کی، تو وہ جگہیں جو ہیں وہ اسپیسیفک ہیں. تو ہاؤ ٹو بی شیور کہ ہم کم از کم ان کے اس رینک میں شامل ہو جائیں اگر آج کوئی عنقریب ظہور ہو جاتا ہے. ایز اے فیملی، ایز این انڈیویجول کس گائیڈ لائن کو فالو کریں، اپنی فیملی کی توجہ کس طرف دلائیں اتنی تیزی سے جو حالات چینج ہو رہے ہیں، کہ ہم کوشش کریں کہ امام مہدی کے رف ٹف کا عادی بنائیں. صحیح. اس لیے کہ ہم جو نرم گرم بستروں میں سونے والے ہم جہاد پر کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ صحیح. اور امام مہدی کی بیعت ہوگی جہاد پر. بالکل ایسے. لہٰذا جو لوگ جہاد کے لیے ٹریننگ لینے کو بھی ایک مشقت سمجھتے ہیں تو وہ کیسے ان کی بیعت کریں گے؟ اللہ، ان کے لیے تو پرابلم ہوگا. لہٰذا اس کو دیکھیں، یہودی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اپنے بچوں کو جنگی ٹریننگ دیتے ہیں. ہمیں بھی ایز مسلم نیشن کے طور پر، مسلم ملت کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کو جہادی ٹریننگ دینی چاہیے. صحیح. اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اور میں تو کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے تمام عوام کے اوپر، مثلا ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، تمام عوام کے اوپر جنگی ٹریننگ لازمی ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اور یہ بالکل ہر بچے کو، جیسے دیکھیں پہلے NCC ہوتی تھی اسکولوں کالجز کے اندر، میرے دور کی بات ہے یار. ہاں جی، NCC ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ ٹریننگ ہوتی تھی. پھر جانباز فورس ہوتی تھی، اس میں کمیونٹی کے لوگ ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ ٹریننگ کا سلسلہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاص عمر کی حد پہ جا کے فوجی ٹریننگ دینی چاہیے اور قومی لیول پہ اس کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے اور سب لوگوں کو ٹریننگ دی جانی چاہیے. اور جب وہ ٹریننگ موجود ہوگی، رف ٹف کے عادی بنیں گے. دیکھیں کیا حالات بننے ہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ جو کمفرٹ زون ہے نا، اس سے بہرحال باہر نکلنا ہے. اس کمفرٹ زون میں رہ کر امام مہدی کی بیعت نہیں کی جا سکتی، یہ پکی بات ہے. اس سے باہر نکلنا ہے، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اپنی ٹریننگ دینی پڑے گی، اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا پڑے گا، رف ٹف کا عادی. دیکھیں نا، مثلا دجال کے ظہور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ سارے رزق کے وسائل اس کے پاس ہوں گے. بالکل سارا کچھ اس کے پاس ہوگا. وہ جس کو چاہے گا وہ دے گا، جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا. اب کتنی بڑی آزمائش. صحیح بات. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پھر کھائیں گے کیا؟ یعنی سارے وسائل اس کے پاس، تو ہم کیا کریں گے؟ صحیح. آپ نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یہی کافی ہوگا. اللہ. آپ یہ بتائیں کہ ہمارا پیٹ بھرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا. نہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں، اور اس طرح عادی بنائیں کہ ان کی توجہ جو ہے یہ فاسٹ فوڈ اور کھانا پینا اور یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے اللہ کے ذکر پر ہو. اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کا یہ جو بھوک کی طرف توجہ ہے یہ ختم ہو جائے. صحیح. آپ اللہ کے ذکر میں اس قدر انوالو ہوں کہ آپ کا بھوک کا احساس ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کافی ہونے کا مطلب. تو اس کا عادی اگر ہم نے بنایا ہوا ہے اپنے بچوں کو، یہ خود عادی بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اس وقت سفائز کرے گا، ورنہ تو نہیں. رف اینڈ ٹف لائف سٹائل بنانا ہے، کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا ہے. اور میں تو قومی لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ قومی لیول پہ ہمیں جہاد کی ٹریننگ کرنی چاہیے. اور یہ فوجی ٹریننگ
یہ حکومت کو چاہیے, صحیح بات. یہ ہمارا کسی گروپ کا کام نہیں ہے. جی. دیکھیں گروپس جب جہادی ٹریننگ دیتے ہیں پھر وہ اپنے اپنے مفادات لیتے ہیں, ایسے ہی اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب نیشنل لیول پہ ہوگی تو وہ نیشنل کاز کے مطابق ہوگی, جب نیشنل کاز کے مطابق ہوگی تو اس کا فائدہ بھی پھر ملی لیول پہ ہوگا, قومی لیول پہ ہوگا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر جب کبھی امام مہدی کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے, ہماری زندگیوں کے بعد ہوتا ہے, اگلی نسلوں میں ہوتا ہے, جب بھی کبھی ہوگا ہماری نسلیں اس کے لیے تیار ہوں گی. بالکل ٹھیک. اور جب تک ہم نے اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار نہ کیا, میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑے فرض سے غفلت برتیں گے جب ہم نے تیار نہ کیا. شیخ یہ کیس اسٹڈی بڑی زبردست سورہ البقرہ میں ہی ہمیں ملتی ہے. میں اکثر اس پہ غور بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے 40 سال نہیں انٹر ہو سکے بیت المقدس میں. کیا یہ ہے وجہ کہ دے آر ناٹ ریڈی؟ جو قوم تھی اس نے جہاد سے بھی انکار کر دیا تھا اور شرک میں بھی پڑ گئے تھے. تو اس کیس اسٹڈی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بھی قوم ابھی اس لیول کی تو ریڈی نہیں. جیسے آپ نے کہا امام مہدی کی فوج میں تو بھول جاؤ, یعنی جب وہ جہاد کے اوپر بیعت کریں گے تو ہماری تو یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے, اور شاید اسی لیے ہم پہ یہ وبال بھی آیا ہوا. آپ اندازہ کریں کہ جب 1/3 لوگ جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں مسلمانوں میں سے, کتنی بڑی تعداد ہے. اللہ اکبر. اگر ہم 1.5 ارب ہیں جی تو اس کا مطلب ہے 50 کروڑ نے نہیں ماننا. کتنی بڑی تعداد, کتنی بڑی تعداد. انہوں نے نہیں ماننا. تو جو نہیں ماننا تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ وجہ ہمارا کمفرٹ زون ہے کہ ہم اس سے نہیں نکلنا چاہتے. صحیح. ہم جا کے اپنے آپ کو اس رف ٹف لائف میں نہیں بھیجنا چاہتے اپنے بچوں کو. اور خود جب ہم کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی موٹیویشن نہیں ہے, کوئی موٹیویشن کبھی ہوئی نہیں ہے, کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, کبھی کوئی نیشنل لیول پہ کبھی کسی نے اس بات کی تیاری نہیں کی, تو یہ 50 کروڑ تو ایک طرف ہو گئے. باقی کے جو 1 ارب بچے, ان میں سے 50 کروڑ جو ہیں ان جنگوں میں شہید ہوں گے, جو لڑتے ہوئے شہید ہوں گے. 50 کروڑ کتنی بڑی تعداد ہے. اور اس کے بارے میں بھی بہت بعض احادیث ایسی ہیں, کوئی صحیح کوئی غیر صحیح, لیکن ان میں بڑی عجیب و غریب تفصیلات ہیں. یہاں تک کہ مثلاً ایک کوا اڑے گا اور اڑتے اڑتے اس کو جگہ نہیں ملے گی کہیں بیٹھنے کی, اتنی لاشیں ہوں گی کہ اس کو جگہ نہیں ملے گی, اور وہ جاتے جاتے وہ گر پڑے گا اور بالآخر گر کے مر جائے گا, اس کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی, اتنی لاشیں ہوں گی. تو 50 کروڑ اگر مسلمانوں کے شہید ہوں گے تو پھر مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بھی تو لوگ مریں گے نا. تو پھر یہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ جو خروج الملحمہ ہے, اس لڑائیوں میں کتنے لوگ کام آئیں گے اور کتنے مسلمان شہید ہوں گے, اللہ کو معلوم ہے. اس کے بعد جو باقی بچیں گے ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ جس کو کبھی کوئی فتنہ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کمال کمال. یہ جو طالوت کا بھی شیخ واقعہ ہے, اس میں اللہ نے تعریف کی طالوت کی, تو یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں, العلم اور الجسم. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی یہ تعریف کی. تو میرے خیال آج بھی نوجوانوں کی توجہ, جیسے آپ نے الجسم کے بارے میں تو کمفرٹ زون سے نکلو, ٹریننگ کرو, اپنی بلڈ کرو اپنی فزیک کو اینڈ ایوری تھنگ. علم کا بھی بہت گہرا اصل میں قیادت کے لیے عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے, اور یہی خیال بنی اسرائیل کا تھا. اس جو آپ طالوت کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا 2 چیزیں عام طور پہ بنیاد سمجھی جاتی ہیں قیادت کرنے کے لیے, یا ملک کی باغ ڈور ہاتھ میں لینے کے لیے, یا امارت کے لیے. صحیح. وہ ایک دولت ہے اور ایک نسل ہے. آپ خاص نسل سے ہوں, خاص خاندان سے ہوں, اور آپ دولت مند ہوں. یہ 2 چیزیں ہوں تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ آپ وہ بیسک کوالیفیکیشن پوری کرتے ہیں کہ جب آپ کو جو ہے وہ مل جائے. تو یہی بیسک کوالیفیکیشن سمجھی تھی بنی اسرائیل نے, اور انہوں نے اسی لیے اعتراض کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو مال کے اندر بھی ان کو کوئی ہم سے جو ہے وہ فوقیت نہیں دی گئی, اور نسلی طور پر بھی یہ اس نسل میں سے نہیں تھے جس کو یہودی جو ہیں وہ اپنے میں سے برتر نسل سمجھتے تھے, اس میں سے نہیں تھے. لہٰذا قبیلے کے اعتبار سے بھی اس میں سے نہیں, دولت بھی ان کے پاس نہیں, تو کس لیے ان کو جو ہے وہ ہمارے اوپر فوقیت دی گئی. اس کا جواب دیا گیا کہ تم جن 2 چیزوں کو بنیاد بنا رہے ہو وہ بنیاد ہی غلط ہے. بنیاد ہے جسم اور یعنی جسمانی قوت اور علم,
जिसके पास बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, जिसके पास इल्म है और जिसके पास जिस्मानी कुव्वत है, ये दो बुनियादें हैं। और इस बुनियाद पर तालूत को जो है वो अमीर बनाया गया है और बादशाह बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुसलमानों ने कोई कामयाबियां हासिल करनी है तो इनको भी अपनी क़यादत की बुनियादें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर ये बुनियादें हमारी भी नस्ल और दौलत है तो फिर हम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कामयाबी अगर हासिल करनी है तो हमें भी क़यादत, इल्म और जिस्मानी क़ुव्वत, यानी जिस्मानी क़ुव्वत से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि बंदा डील डोल का तगड़ा हो, मतलब उसमें जिस्मानी सलाहियतें ज़्यादा हों, जिस्मानी तौर पर भी सलाहियतें हों और वो कामिल आदमी हो और उसके अंदर अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियतें एक इंसान के अंदर दी हुई हों वो भरपूर उसके अंदर हों, और दूसरा ये कि इल्म भी उसके पास भरपूर हो। तो इल्म और जिस्म, इसलिए फरमाया बस्ततन फिल इल्म। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये जो आपने शेख शुरू में एक हदीस भी बताई कि शाम के साथ जुड़े रहो उस टाइम पे, इससे क्या मुराद है जुड़ने से? वहाँ शिफ्ट हो जाओ, वहाँ अच्छा, ये बहरहाल इसके बारे में उलमा ने मुख्तलिफ बातें कही हैं। मसलन एक हदीस में आता है कि हदर मौत या हदर मौत के दरिया में से आग निकलेगी। सही। अब ये कहाँ से आग निकलेगी, वल्लाहु आलम। वो एक इलाका है अरब का हदर मौत, वहां से आग निकलेगी, वो लोगों को धकेल देगी शाम की तरफ। अच्छा, शाम की तरफ धकेल देगी। अब इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो जबरदस्ती शाम की तरफ धकेले जाएंगे और शाम जाके असल तो वहां पे जाके फिर मार्का बर्पा होना है और लोग ज़बरदस्ती धकेले जाएंगे। या फिर ये है कि कोई ऐसा फितना है, आग से मुराद कोई ऐसा फितना है कि लोग मजबूर हो जाएंगे कि वो यहाँ से निकलकर शाम चले जाएं। सही सही। और इसलिए इन हदीस को सामने रखते हुए उलमा ने ये कहा है कि इससे ये इस्तेहबाब साबित होता है कि लोग अगर माइग्रेट करके शाम जा सकें तो उनको शाम चले जाना चाहिए। और शाम से मुराद वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि वो सीरिया नहीं है, ठीक है, या जिसको हम सूरिया कहते हैं, ये नहीं है सिर्फ, ये भी उसमें शामिल है। और उसमें उर्दन का इलाका भी शामिल है, उसमें फ़लस्तीन का इलाका भी शामिल है, उसमें लबनान का इलाका भी शामिल है, उसमें कब्रस का कुछ इलाका भी शामिल है, उसमें एक सूबा जो है वो तुर्की का भी शामिल है। सही सही। तो वहाँ जाना चाहिए। ये अगर कोई जा सके तो वो जाना चाहिए। इस्तेहबाब है, इसके अंदर कोई लाजमी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं फरमाया। अगर वहाँ जाना ज़रूरी होता और ये हिजरत ज़रूरी होती, बाज़ औक़ात 2 हिजरतों का भी एक हदीस के अंदर जिक्र है कि वो जो हिजरत मदीना हुई थी उस हिजरत के बाद एक और हिजरत होगी, और वो जो हिजरत होगी वो भी उसी तरह से ईमान की बुनियाद होगी, ईमान की बुनियाद पे होगी जिस तरह से हिजरत मदीना हुई थी। तो इस हिजरत से मुराद भी हिजरत इल शाम जो है वो यही मुराद लिया जाता है। वल्लाहु आलम। बिल्कुल सही। और ये मुस्तकबिल की बातें हैं, इसके बारे में आप ये कोई हतमी बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। और इससे ये भी मुराद ली जा सकती है वहाँ जो जमात जिहाद कर रही है, जिसके साथ अल्लाह की मदद है, तो उनके साथ भी शामिल होने की कोशिश की जाए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, वो जो जब तक इमाम महदी नहीं आते, कन्फ्यूजन उस वक्त तक है। बिल्कुल ठीक। जब इमाम महदी का ज़हूर हो जाता है तो फिर उसके बाद कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। सही। फिर तो सबको इमाम महदी की बैत करनी पड़ेगी। जो नहीं करेगा वो निकल गया, ठीक है। और उनकी बैत जो है वो जिहाद पर होगी। वो क्लियर कट हदीस के अंदर आता है कि वो कहेंगे कि अगर मेरी बैत, वैसे तो वो बैत करने से वैसे गुरेज करेंगे, लेकिन जब वो लोग कहेंगे कि हमने लाजिमन आपकी बैत करनी है, तो वो ये कहेंगे कि बैत अगर करनी है तो फिर सिर्फ और सिर्फ जिहाद पर करनी है। तो जिहाद पर जब बैत होगी तो फिर मेरे और आप में से कौन कौन जिहाद पर बैत कर सकता है? हम तो यहाँ पॉडकास्ट ही कर सकते हैं बैठ के। तो जब हमारे अंदर कोई कुव्वत होगी, कोई मोटिवेशन होगी, कोई हमने ट्रेनिंग ली होगी, या हमारे अंदर कोई उनके साथ मिल के देखें। आज आप गजा के हालात देखें ना, आप देखें शाम के अंदर क्या कुछ हो रहा है और जो किस तरह से उन लोगों ने जो है अपनी जिंदगियां उसके अंदर लगाई हैं। तो हम अगर उस तरह से जिंदगियां लगाने के लिए तैयार होंगे तो इमाम महदी की बैत करेंगे। बिल्कुल सही। और क्योंकि उसके बाद तो फिर मलहमा है, खुरूजुल मलहमा। सही। और खुरूजुल मलहमा जब हो जाएगा तो फिर तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जंग होगी। ऐसे फिर तो एक वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिचुएशन। और वो जो जंग है उसमें जाहिर है आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। नहीं हिस्सा लेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे।
شیخ ایسا بھی کچھ ہمیں ملتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ تھرڈ ٹیمپل کی کوشش تو کر رہے ہیں جو زائنسٹ ہیں, تو حدیث میں بھی کچھ ایسا ہمیں ملتا ہے؟ اچھا یہ نا ایسی کوئی روایات ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میرے صحیح علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات, میرے علم میں نہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن لیٹ سے اگر شہید ہو بھی جاتی ہے تو اس حدیث کی روشنی سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ امام مہدی وہیں پہ موجود ہوں گے اور مسلمان دوبارہ سے اس کو ریکانکر کر چکے ہوں گے. خوشخبری تو ہے ہمارے لیے. دیکھیں دجال جو یاجوج ماجوج ہے, یاجوج ماجوج کی وجہ سے یہ جو مسلمان جو جا کے ہوں گے کسی ایک جگہ پہ, یہ جو دجال کی وجہ سے اور پھر یاجوج ماجوج کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک جگہ پہ کنفائن ہو جانا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, پھر مسلمانوں نے نکلنا ہے, پھر وہ عروج ثانی ہوگا. صحیح بات. یعنی لڑتے 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 ایک دفعہ ان کا بالکل محدود ہونا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی ہے. تو یہ ایک لڑائیوں کا سلسلہ ہے بہرحال, اور اس کا آغاز میں سمجھتا ہوں وہ جو شام سے ہو چکا ہے. یعنی یہ جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے شام کی, تو اس کو بہرحال خوشی تو منائی جا رہی ہے جی کہ اس میں مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, اور مجاہدین وہ کہے جا رہے ہیں جو اینٹی سٹیٹ تھے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, جو ان کے باغی تھے. اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے ایک بڑی جد و جہد کی ہے 2011 سے لے کر اب 13 سال ہو گئے, اور 13 سال کی جد و جہد کے بعد ایک دم کیا ہوا کہ جو ریاستی فوج ہے اس نے کوئی مزاحمت ہی نہیں کی, جبکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 11 سالوں میں رشیا نے بشار کی مدد کی ہے. جی ہاں, اور رشیا نے بشار کی مدد کی, اور رشیا کے اڈے موجود ہیں وہاں پہ. صحیح, ایسے ہی. اور ایک دم کیا ہوا کہ رشیا جو ہے وہ بالکل انہوں نے بھی مدد نہیں کی اور ریاستی فوج نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی, اور ایک دم اتنے وہ کمزور ہو گئے. ایسے ہی وہ کہتے ہیں جو لڑتے لڑتے کمزور ہو گئے, تو لڑتے لڑتے وہ کمزور ہو گئے تو مجاہدین بھی کمزور ہوئے. تو بہرحال یہ ایک اس کے اندر سوچنے کی بات ہے. اور پھر جو وہ دوڑا ہے بشار تو وہ گیا ہے رشیا, اور جو اس میں رشیا نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا جی ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اچھا. اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم نے ان کو, رشیا نے جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ بشار حکومت ان کے سپرد کر کے آیا ہے, فرار نہیں ہوا, باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت اس نے ان کو دی ہے اور یہ وہاں سے نکلا. اب دیکھیں کتنی باتیں, کتنے ifs and buts ہیں اس کے اندر, اور کتنے questions ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بس ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے واللہ عالم, یہ آگے کیا ہوگا کچھ نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہوگا. اور امید بس کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے, اس لیے کہ مسلمان کبھی اللہ تعالیٰ سے امید ختم نہیں کرتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہر چیز سے امید ختم ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے پھر بھی مسلمان امید رکھتا ہے. امید ہمیں ہے, لیکن حالات بہرحال کبھی شام کے اچھے نہیں ہیں. اور شام کو جب ہم اس سینس میں دیکھتے ہیں جس سینس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو اس میں فلسطین شامل ہے, اور فلسطین کے غزہ کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے پہلے ہی ہیں. لہٰذا اوورآل اس سچویشن کو دیکھیں تو شام کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اذا افسد الشام, جب شام کے اندر خرابی پیدا ہو جائے, فساد پیدا ہو جائے, فلا خیر فیکم, تو پھر تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس کا. میں ایک ویڈیو بھی شیخ دیکھ رہا تھا, یہ نیتن یاہو جو ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر, اس نے بیان دیا ویڈیو میں, یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے, کہ یہ ہماری وجہ سے دیکھو تم لوگوں کو کامیابی ملی, کیونکہ ہم نے ایران کے جتنے ملیٹنٹ گروپس تھے اور جہادی گروپس تھے ان کو ہم نے جا کر چیک کیا, سبق دلایا, تو اس سے ریبلز کو موقع ملا. وہ کریڈٹ اپنی طرف شفٹ کر رہا تھا. دیکھیں کریڈٹ شفٹ کر کے پھر انہوں نے 85 مقامات پر حملہ کر دیا. ایسے ہی اور جتنا بفر زون تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیا. بالکل. یعنی اور گولان کی پہاڑیوں کے اوپر بھی قبضہ. یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ ادھر سے انہوں نے فتح حاصل کی ہے, یا انہوں نے دمشق پر قبضہ ان کا مکمل ہوا ہے, تو آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور مزے کی بات ہے اس میں رشیا ریزسٹ بھی نہیں کر رہا. رشیا کے حالانکہ وہاں پہ بیسز موجود ہیں, اور رشیا ریزسٹ نہیں کر رہا. اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا, ایک بہت بڑی کنفیوزڈ سچویشن ہے. اور اس سچویشن میں بہرحال میں نے پہلے جیسے کہا امید تو رکھنی چاہیے, لیکن مسلمانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے, اور آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے. وہ کیا رہا ہے
شیخ آخری بات، اس فتنے کے دور میں، کنفیوژن کے دور میں کچھ دعائیں اگر آپ بتا دیں جو ہم ریگولر کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ ہماری رہنمائی. ایک تو ذکر آپ نے کہا، وہ کثرت سے ہم ذکر کی طرف آ جائیں اور ٹف لائف کی طرف آ جائیں، کمفرٹ زون سے نکلیں، انشاءاللہ علم حاصل کریں. دعائیں کچھ اگر آپ بتا دیں انشاءاللہ اس وقت. دیکھیں فتنے کے بارے میں ایک تو دیکھیں نا، استعاذے جتنے ہیں نا، استعاذے سے مراد ہے ہر وہ دعا جس میں اعوذ بک ہے، جس میں اعوذ بک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ مثلا دشمن کے خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تو آپ بھی یہ دعا پڑھیں. اس کے علاوہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، لوگوں کے قہر سے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. یعنی ہر دعا کے اندر یہ جو جامع دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اس کے اندر ایسی کوئی نہ کوئی یہ بات موجود ہے کہ جس سے ہمیں ان چیزوں سے پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. تو لہٰذا جتنے بھی استعاذے ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے. جتنی باتوں میں، جتنی دعاؤں میں اعوذ بک کا لفظ ہے نا، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وجاعت نقمتک جمیع سخطک، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. تو جہاں جہاں اعوذ بک کا ذکر ہے وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور وہ ہر ایسے دور میں انشاءاللہ وہ دعائیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں. دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہر طرف سے باندھ کر ان کو پھینک دیا گیا تھا آگ میں، تو انہوں نے جو دعا پڑھی تھی وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھی تھی. صحیح. تو یہ بلند ہمتی کی دعا ہے کہ آپ جب کمزور پڑھ رہے ہو نا تو آپ حسبی اللہ پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح ایک دعا وہ ہے جو حدیث کے اندر، وہ جو لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، کہ وہ آدمی جو اصحاب اخدود والا لڑکا تھا، جس لڑکے کو بادشاہ نے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے دین کا علم سیکھ لیا اور وہ مستجاب الدعوات بن گیا. بعد میں اس کو مارنا چاہا انہوں نے، لمبی حدیث ہے، اس کے مختلف باتیں میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اس کو جب مارنا چاہا، اس کو پہاڑ کے اوپر لے گئے کہ پہاڑ سے اس کو نیچے پھینکیں گے، تو اس نے دعا پڑھی تھی اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ تو مجھے کافی ہو جائے ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہتا ہے. لہٰذا یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اللہم، ہمیں پڑھنا چاہیے، انفرادی طور پر پڑھیں تو اللہم اکفینیہم بما شئت، اور اجتماعی طور پر پڑھیں اللہم اکفیناہم بما شئت. یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم سے متعلق بھی ایک دعا ہے کہ اللہ مجھے حق دکھا اور باطل کی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ مجھے حق دکھا، حق کو حق کر کے دکھا اور مجھے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بہت خوبصورت دعائیں شیخ، جزاک اللہ خیر.